مسیح کی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپک شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جھاڑی ملی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیابان میں اگتی ہے، اور جب یہ اگتی ہے تو اس کی پتیوں کے اندر تیل بھی پیدا ہوتا ہے، اور جب بیابان میں دھوپ تیز ہوتی ہے، تپش تیز ہوتی ہے، سورج اپنی آب و تاب میں بہت زیادہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے یہ جھاڑی جو ہے جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ جو موسیٰ نے جس جھاڑی کا تجربہ کیا وہ کوئی سپر نیچرل نہیں تھا، بلکہ ایک عام سی جھاڑی تھی جس کا نام ڈکٹینیمس ایلبس بش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر آج غور کریں، اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ ڈکٹینیمس ایلبس بش ایک عام سی جھاڑی ہے جو بیابان میں اگتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ اب بات کرتے ہیں موسیٰ کی۔ یاد رکھیں جب ہم خروج 3 باب اور اس کی 2-3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ جھاڑی کی طرف اس لیے متوجہ ہوا کیونکہ اس نے جھاڑی کو جلتے ہوئے دیکھا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جھاڑی جل رہی تھی لیکن بجھ نہیں رہی تھی، وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی، وہ راکھ میں تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ 40 سالوں سے یہاں پر موجود ہے، اور اس نے کئی ایسی ڈکٹینیمس ایلبس بش جھاڑیاں دیکھی ہوں گی، اور جب موسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنے غلے کو لے کر جایا کرتا تو وہ بہت سی ایسی عام سی جھاڑیاں دیکھا کرتا تھا جو جلا کرتی تھی اور راکھ بھی بن جاتی تھی۔ لیکن جب اس نے پہلی بار اس خاص جھاڑی کو دیکھا تو اس نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ یہ عام سی جھاڑی ہے، ڈکٹینیمس ایلبس بش ہے، اور یہ جلے گی اور پھر بجھ جائے گی، راکھ میں تبدیل ہو جائے گی، اور 2-3 مہینے بعد وہ واپس آیا ہوگا اور پھر اس نے اسی جگہ پر وہی جھاڑی دیکھی ہوگی، تو شاید اس نے سوچا ہو یہ بڑی سٹرونگ جھاڑی ہے جو ابھی تک جلے جا رہی ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ واپس اس جگہ سے گزرا ہوگا اور پھر اس نے اس جھاڑی کی طرف دیکھا ہوگا، لیکن آج بھی اس نے غور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ 40 سالوں سے ایسی عام سی جھاڑیاں ڈکٹینیمس پتہ نہیں کتنی جھاڑیاں اس نے دیکھی ہوں گی، اس پر کوئی غور نہیں ہے، لیکن یہ خاص جھاڑی ایسی ہے جو جلے جا رہی ہے اور بھسم نہیں ہو رہی۔ شاید 3-4 مہینے بعد پھر وہاں سے گزرا ہوگا، لیکن اب اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا ہوگا کہ آج جب میں نے پہلے دیکھا تھا اسی جگہ پر یہ جھاڑی جل رہی تھی، اس سے پہلے بھی دیکھا تب بھی یہ جل رہی تھی، اور پھر اس نے سوچا ہوا کیوں نہ میں یہاں پر ایک نشان مقرر کر دوں تاکہ جب آئندہ یہاں سے گزروں تو مجھے معلوم ہو۔ تو اس نے پتھر لیے ہوں گے اور وہاں پر گاڑ دیے ہوں گے یا لگا دیے ہوں گے یا ان سے نشان بنائے ہوں گے، اور جب ایسے ہی وہ واپس اپنے غلہ کو لے کر آ رہا ہوگا اور اس نے وہیں پر اس جھاڑی کو دیکھا ہوگا تو اس نے پہچان لیا ہوگا اپنے نشان کو کہ یہاں پر میں نے اپنے نشان لگائے ہیں، اور یہ وہی جھاڑی ہے جو جلے جا رہی ہے اور بھسم نہیں ہو رہی، اور پھر اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا ہوگا، اس نے اس کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھایا ہوگا اور پھر وہ اس جھاڑی کی طرف چلا ہوگا۔ یہ کوئی عام جھاڑی نہیں تھی جسے ڈکٹینیمس ایلبس بش کہا جاتا ہے، بلکہ یہ خاص جھاڑی تھی۔ یہ وہ جھاڑی تھی جس میں روح القدس کی آگ لگی ہوئی تھی، اور جب اس نے یہ محسوس کر لیا تو اس کی طرف بڑھا اور پھر اس نے کہا اب ذرا اس منظر کو، اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن بھسم کیوں نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں ہماری زندگی میں بھی بڑی ایسی ڈکٹینیمس ایلبس بش ہو سکتی ہیں ایک ایماندار ہوتے ہوئے، لیکن آج مجھے اور آپ کو اس پاک جھاڑی جو روح القدس کی آگ سے جل رہی تھی اسی آگ کی ضرورت ہے، جیسے ابتدائی کلیسیا میں وہ آگ لگی
اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج مجھے اور آپ کو کسی عام ڈکٹینمس ایلبس بش کی ضرورت نہیں ہے جو جلتی تو ہے لیکن پھر بجھ جاتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اوپری آگ کی ضرورت نہیں ہے جو جلتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پرمننٹ آگ کی ضرورت ہے جو جلتی ہے اور پھر جلے جاتی ہے۔ وہ آگ جب لگتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے کیسے کیسے بڑے کام کیے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اسی آگ کی ضرورت ہے۔ آج پاکستانی کلیسیا کو اسی آگ کی ضرورت ہے۔ آج ایشیائی کلیسیا کو اسی آگ کی ضرورت ہے جو آگ ابتدائی کلیسیا کو لگی تھی۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور چاہتا ہوں کہ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں سو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، اور اگر برکت ملتی ہے تو بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنکس پہنچائیں تاکہ بہت سے لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں، اس جلتی ہوئی جھاڑی کی طرف متوجہ ہوں، اس روح القدس کی آگ کی طرف متوجہ ہوں، اور بہت سے لوگ خدا کے کلام پر پھر سے غور کرنا شروع کریں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔